بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر معین۔ گفتگو ابتلا اور عدم ابتلا میں بات چل رہی تھی۔ آقا آخوند خراسانی انہوں نے ایک حاشیہ ابتلا اور عدم ابتلا کے سلسلے میں کفایہ پر حاشیہ لکھا ہے۔ آقا فاضل لنکرانی کہتے ہیں کہ حاشیہ مرحوم قوچانی کہ جو دقیق ترین اور تحقیقی ترین کفایہ پر حاشیہ ہے، جو آقا مشکینی کے استاد بھی ہیں، اس حاشیے میں مرحوم آخوند نے ایک استدراک کیا ہے۔ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ کلام سابق سے عیب گیری کرنا۔ پہلے استدراک کو آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ وہ استدراک یہ ہے کہ زید و عمر ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اوڑھتے ہیں، سوتے ہیں، کلاس میں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، کہیں اسکول میں جاتے ہیں، سب ساتھ ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ ساتھ ہیں۔ اس کا مطلب جب بھی آپ زید کو دیکھیں گے، آپ کا ذہن فوراً جو ہے وہ منتقل ہو جائے گا عامر کی طرف کہ عامر بھی اس کے ساتھ ہے، کیونکہ دونوں ساتھ رہتے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ زید آیا ہے تو تبادر ذہنی کے مطابق تو آپ کا ذہن عامر کی طرف پہنچ جائے گا، لیکن آج اتفاق ایسا ہوا کہ جاء زید ولکن امرا لم یجی، زید آیا ہے لیکن آج امر نہیں آیا ساتھ۔ آپ کا ذہن تو پہنچ گیا تھا امر کی طرف، وہ کلام سابق میں اگر جاء زید، زید کو دیکھا فوراً ذہن پہنچ گیا تھا، لیکن اس کلام سابق میں استدراک کریں گے کہ آج امر نہیں ہے، ورنہ ذہن تو اس کی طرف پہنچ گیا تھا نہیں، تاکہ کلام سابق کی عیب گیری کی جا سکے۔ یہاں پر بھی آخوند نے ایک استدراک کیا ہے۔ اس استدراک پر آپ غور کریں گے تو مطلب کے قریب ہو جائیں گے، ورنہ ذرا سا سرسری لیا تو یہ مطلب بہت دور ہو جائے گا، سمجھنا ہی مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے اس استدراک پر غور کرنا ہے، توجہ کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آقا آخوند نعم کے لفظ سے استدراک کرتے ہیں حاشیہ قوچانی میں، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مقام اقتضا کرتا ہے کہ ہم اقتضاء مقام کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہاں پر عام شک کے در ابتلا والے مورد میں جاری ہوگا۔ اقتضاء اس مقام پر آپ کو غور کرنا ہے، اصل آپ کی توجہ مقام پر رہے۔ یہ مقام تقاضا کرتا ہے کہ عام مشکوک فرد پر جاری ہو۔
کہ یہ مقام اقتضا کرتا ہے کہ متعلق تکلیف محل ابتلاء مکلف نہ ہو. مقام تقاضا کرتا ہے کہ متعلق تکلیف محل ابتلا نہ ہو. مولا اپنے کلام میں ایسے مقام میں اشارہ کرے گا اس مطلب پر. بس اگر ایک خصوصیت کسی مقام میں پائی جاتی ہے وہاں جگہ ہے کہ مولا مسئلے کو روشن کرے. اگر محل ابتلا نہیں ہے تو یہ مقام تقاضا کرتا کہ مولا کہے اعتق رقبتاً یا اجتنب عن الخمر ان ابتلیت بہا. تم شراب سے اجتناب کرو جب تم اس سے مبتلا ہو جاؤ. تو مقام چونکہ تقاضا کر رہا تھا کہ محل ابتلا میں نہ ہو، تو ایسی صورت میں جب موقعیت مقام اقتضا کرتا ہے کہ انسان کو خطرہ لگ رہا ہو کہ مقام ابتلا سے خارج ہو، تو مولا تصریح کرے گا کہ اجتنب عن الخمر ان ابتلیت. اگر تم مبتلا ہو جاؤ تو خمر سے اجتناب کرو. در عین حال ہم دیکھتے ہیں کہ مولا اپنے کلام میں اس قید کو ایسے مقام میں جہاں ابتلا سے خارج ہونے کا امکان موجود تھا وہاں پر قید نہیں لاتا ہے. ان ابتلیتا کی قید نہیں لاتا، اس موقعیت کے موقع پر قید نہیں لاتا ہے. موقعیت تقاضا کرتا تھا کہ یہ مقام ابتلا سے خارج ہو، اس موقع پر ان ابتلیتا کی قید نہیں لاتا ہے. اس قید کے نہ لانے سے پتہ چلتا ہے کہ اطلاق اجتنب عن الخمر اپنا اثر دکھائے گا، اور اطلاق کی بنیاد پر یہ مورد مشکوک بھی اطلاق کے دائرے میں شامل ہو جائے گا. قید کا نہ لانا مقام کے قید کا اقتضا کر کے باوجود خود اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر یہ اطلاق کو لیا گیا، اب قید کی ضرورت نہیں اور اجتنب عن الخمر سے تمسک کیا جائے گا. اس طرح ہمارا شک برطرف ہو جائے گا کہ ان ابتلیتا کی قید کی ضرورت تھی، اس کے باوجود مولا نہیں لایا. اس کا مطلب مولا نے یہاں پر اطلاق کا ارادہ کیا ہے. یہ ایک راہ حل تھا آخوند کے نزدیک اطلاق کو لانے کا، کہ جہاں پر موقعیت تھی خاص قید لانے کی، اس کے باوجود مقام خصوصی میں بھی مولا قید نہیں لایا ہے. اس کا مطلب شک کا مورد اطلاق کے دائرے میں شامل ہے، اور اطلاق کے دائرے میں شامل ہونے کا مطلب اجتناب عن الخمر میں شامل ہو جائے گا، اور اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے. یہ تھا حاشیہ کفایہ کوشانی، یعنی حاشیہ اور آخوند کا ہے، لیکن اس حاشیے میں جس کو ذکر کیا ہے وہ حاشیہ کوچانی میں ذکر کیا گیا ہے. اب یہ حاشیہ جو لگایا گیا
کہ موقعیت قید تھی اس کے باوجود قید نہیں لایا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجتنب عن الخمر کے اطلاق سے تمسک کریں گے. شک کے مورد کے اندر بھی اجتنب عن الخمر جاری ہوگا اور شراب سے اجتناب کرے گا جو مشکوک مورد ہے. یہ تھا حاشیہ کوچانی بر کفایہ. لیکن آغا نائینی علیہ رحمہ، جنہوں نے شیخ انصاری علیہ رحمہ کے کلام کی تفسیر و توضیح پیش کی تھی، وہ اس حاشیے کوچانی والے مطلب پر اشکال وارد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے تعجب ہے کہ آپ ایسی بات کیوں کہہ رہے ہیں. تھوڑا سا تعجب والا انداز آغا نائینی کا ہے حاشیے کوچانی پر. فرماتے ہیں کہ ان کا بیان یہ کون سی بات آپ نے کہہ دی ہے، اس لیے کہ ہم کلی طور پر جانتے ہیں کہ اطلاق اس جگہ پر ممکن ہوا کرتا ہے کہ جہاں پر امکان اطلاق ہو تو پھر اطلاق آتا ہے. امکان اطلاق ہو قطع نظر از قید. امکان اطلاق وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر قید کا کوئی تصور نہ ہو، قید کی کوئی مدخلیت نہ ہو، قید کا کوئی نقش نہ ہو، اور جہاں پر امکان قید پیدا ہو جاتا ہے امکان اطلاق بھی ختم ہو جاتا ہو. یعنی قطع نظر از تقیید احراز اطلاق ہونا چاہیے. اطلاق میں کوئی قید وید نہیں لانے کی ضرورت. اگر امکان اطلاق ہوگا تو اس کی شرط یہ کہ اس کے اندر کوئی قید کو مد نظر نہیں رکھا جائے. قید کو پہلے سے آپ مد نظر رکھیں گے، انہیں ابتلیتا کی قید کو مد نظر رکھیں گے تو وہاں تو اطلاق جاری نہیں ہوگا. اس لیے کہ امکان اطلاق کی شرط ہے کہ قید کو کوئی مد نظر نہ رکھا جائے وہاں پر، تب جا کے اطلاق جاری ہوا کرتا ہے. توضیح مطلب آئے نائینی کا ذرا طول و تفصیل کے ساتھ ہے، اس لیے آپ آئے نائینی کی طول و تفصیل کے تعجب کرتے ہیں کہ آپ نے اطلاق کو مقید میں قید کر دیا، انہیں ابتلیتا کے ساتھ قید کر دیا. یہ تو امکان اطلاق ہی ختم ہو گیا. وہاں پر امکان اطلاق وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر اطلاق کے آنے کا امکان، جہاں قید کو درمیان میں نہ لایا جائے کوئی، تب جا کے امکان اطلاق ہوا. آپ نے تو امکان اطلاق ہی ختم کر دیا ہے، اس لیے جو اطلاق کیسے تمسک کرے. آئیے توضیح مطلب نائینی حاشیہ کوچانی پر. آئے محقق نائینی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم باب تمسک بے مطلقات میں یوں لینا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی جگہ آپ کی طرح قید کو دخیل مان لیا مطلقات کے آنے میں، تو ہم پوری کائنات سے مطلقات کا سورہ فاتحہ پڑھ لیں، بیچارہ مرحوم ہو گیا ہے، تو کہیں پہ مطلقات آ ہی نہیں سکتے. نہیں، یہ کون سی بات ہو گئی، وہ پہلے ہی مرحوم ہو جائے گا بیچارہ. تو کلی اطلاقات کا فاتحہ پڑھ لیں. اس لیے کہ آپ اس قید کے ساتھ تو کسی جگہ بھی اطلاق سے تمسک کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ نے جب کہا اعتق رقبتاً اور آپ شک کرتے ہیں کہ قید ایمان
رقبہ میں شرط ہے، تقید ہے یا تقید نہیں ہے؟ تو مرحوم آخوند یہ کہتے ہیں کہ قطع نظر از تقید امکان و صحت رکھتا ہو اطلاق. آپ نے یہ اطلاق کہاں سے سمجھا ہے؟ اطلاق کو صحیح سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ احراز کریں گے کہ عتق رقبہ میں مصلحت موجود ہے، مصلحت ملزمہ کہ مطلق رقبہ کے عتق کرنے میں مصلحت موجود ہے، سواء کان مؤمنۃ او کافرۃ. اگر اس معنی کو احراز نہ کریں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اطلاق امکان رکھتا ہے؟ امکان اطلاق اس بات میں ہے، فرع ہے اس بات کا کہ پہلے مصلحت کو مطلق وجود رقبہ میں دیکھیں. مطلق وجود رقبہ میں جب مصلحت کو دیکھیں گے تو اس کی فرع یہ ہے کہ امکان اطلاق مصلحت کی وجہ سے تمام افراد میں وجود میں آ جائے گا. بس آپ کہاں سے احراز کریں گے کہ مولانا جب کہ عاتق رقبتاً، جب کہ آپ شک رکھتے ہیں کہ ایمان کی قید دخالت رکھتی ہے یا نہیں، آپ نے کہاں سے احراز عتق رقبہ کے اندر مصلحت ملزمہ کو تمام افراد میں دیکھا بدون اس کے قید ایمان کم ترین دخالت اس میں رکھتی ہو؟ یہ سبب ہوتا ہے کہ آپ کسی جگہ بھی تمسک باطلاق نہ کر سکیں. مثلا اجتنب عن الخمر میں آپ اطلاق جاری کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ثابت کریں گے کہ مصلحت مفسدہ ملزمہ محرمہ خمر میں موجود نہیں، تمام افراد میں موجود نہیں ہے؟ ایک خمر اور دوسرے خمر میں کوئی فرق نہیں ہے، سب کے سب حرام ہے، اور کسی خمر کے فرد میں کوئی قید دخالت نہیں رکھتی ہے. آپ کے پاس کیا احراز کا راستہ ہے؟ اور چونکہ احراز کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے، اس لیے باب مطلقات سے تمام موارد میں راستہ باب مطلقات کے ذریعے سے ہوتا ہے. لیکن جب قید ایمان بھی درمیان میں آ جائے تو کیسے اطلاق سے تمسک کریں گے؟ ان ابتلیتا کی طرح ان کانت مؤمنتن کی قید آ جائے تو پھر اطلاق سے کیسے تمسک کریں گے؟ پھر فرماتے ہیں کہ واقع مطلب یہ ہے کہ ملاقات کو تمام افراد میں خطابات کے ذریعے سے ہی تو درک کیا جاتا ہے. یعنی ہم پہلے اطلاق سے تمسک کریں گے، از راہ اطلاق تمام افراد میں مصلحت یا مفسدہ کو
رکھیں گے، وَإِلَّا اگر اطلاق کو کنارے پر رکھ دیں، کوئی کاشف و رہنما نہ ہو جو ہمیں بتائے کہ تمام افراد جو ہے وہ اس میں شامل ہیں، تو مورد شک میں ایمان کی قید کے وقت تمسک بے اطلاق کیسے کریں گے؟ بس اس لیے پہلے اطلاق کے آنے کا امکان ثابت کریں، اور وہ امکان بغیر قید کے ثابت ہوتا ہے، نہ قید ان ابتلیت یا ان کانت مؤمنتن کی قید کے ساتھ قید کے ساتھ لے کر آئیں گے تو امکان اطلاق ہی ختم ہو جائے گا آپ کا۔ اس لیے اطلاق تمام افراد میں مصلحت رکھتا ہے، تمام عتق رقبہ میں مصلحت رکھتا ہے، اس کو پہلے ثابت کرنا پڑے گا، اس میں کافر و مومن کی قید نہیں ہونا چاہیے۔ بس شرط احراز مصلحت تمام افراد میں یہ ہے کہ کوئی قید درمیان میں نہ ہو۔ بعد از اس کی کہ آپ نے تمسک بے اطلاق کر دیا بغیر قید کے، اور اطلاق کا مطلب ہے کہ تمام افراد میں آپ نے مصلحت کو ثابت کر دیا۔ نماز مصلحت ملزمہ رکھتی ہے تمام افراد میں، اقیم الصلاۃ کے ذریعے سے آپ نے کشف کر لیا کہ تمام کے لیے نماز مصلحت رکھتی ہے۔ اگر مولا امر نہ کرتا کہ یہ نماز مصلحت ملزمہ رکھتی ہے اور اس کو نہ بتاتا، پھر بھی ہمارے لیے اطلاق سے معلوم تھا کہ ہر نماز کے اندر مصلحت ملزمہ موجود ہے۔ بس اس لیے بالکل آپ کے برعکس کہ ان ابتلیتا کی قید کو ذرا بھی اطلاق امکان میں دخالت نہیں ہونا چاہیے۔ آپ ان ابتلیتا کی قید کو اطلاق میں دخالت دے رہے ہیں تو امکان اطلاق ہی ختم ہو جاتا۔ برعکس کہ اگر قید کو درمیان میں لائیں گے تو اطلاق کبھی وجود ہی میں نہیں آ سکتا، امکان اطلاق ہی ختم ہو جائے گا۔ اطلاق ہوگا تو اطلاق کے ذریعے سے ہم مشکوک موارد میں اطلاق جاری کر سکیں گے۔ یہ تھا اشکال آقا نعینی کا، حاشیے کوچانی بر کفایہ، اس پر اشکال کا جواب تھا کہ اطلاق کے لیے قید کی کوئی دخالت نہیں ہونا چاہیے، تب امکان اطلاق پیدا ہوتا ہے۔ اگر قید کی دخالت ہو جائے تو امکان اطلاق کہاں رہے گا؟ صلی اللہ علیہ